بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو تاجدار ختم نبوت رحمت کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق 3 اتفاقی باتوں اور ایک اختلافی بات کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ 3 اتفاقی باتیں وہ ہیں کہ جن پر جمہور علماء کا اتفاق ہے، کسی نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا، اور ایک اختلافی بات ہے جو تمام ائمہ کرام اور تمام اولیاء کرام اور جمہور کا اس پر اختلاف رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ 3 اتفاقی باتیں جس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس سال ہوئی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال کے اندر ہوئی۔ ہاتھی والے سال سے مراد کیا ہے کہ جس سال ابرہ بادشاہ ظالم نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، گرانے کی کوشش کی ہاتھیوں کے ذریعے، تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر اس کو اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا۔ دوسری اتفاقی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب نے اتفاق کیا ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التمہید میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اس بات کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب جمہور کا علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال میں ہوئی اور ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ تیسری اتفاقی بات ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ وہ دن پیر کا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس پر بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہ بھی اتفاقی بات ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھے نبوت عطا کی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ملی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن نازل ہوئی ہے۔ تو ان 3 باتوں پر کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پر بھی، اور آپ کی ولادت کے مہینے پر بھی، اور آپ کی ولادت کے دن پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اب جو اختلافی پوائنٹ اور بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی۔ مہینہ مقرر ہو گیا، دن بھی مقرر ہو گیا اور سال بھی مقرر ہو گیا اتفاقی طور پر، اب تاریخ کون سی ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں بھی یا کسی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو متعین اور مقرر نہیں کیا گیا، اور نہ سیرت نگاروں نے، علماء نے، کسی محدث نے یا کسی عالم نے یا کسی مؤرخ نے معین نہیں کی، بلکہ ہر مؤرخ، ہر سیرت نگار، ہر محدث اپنی اپنی رائے پیش کرتا رہا۔ کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، کسی نے 2 کا کہا، کسی نے 10 کا کہا، کسی نے 12 کا کہا، کسی نے کون سی تاریخ بتائی، کسی نے کون سی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ متعین بالکل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام احمد رضا خان اہل سنت والجماعت بریلوی جماعت مکتب فکر کے عالم اور بانی، وہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات مقدسہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔
یعنی 12 کا قول ان کا بھی نہیں ہے ولادت باسعادت کے متعلق۔ تو اب اس میں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی متعین، مہینہ بھی متعین اور سال بھی متعین، تاریخ کیوں متعین نہیں؟ اس کے اندر جو اہم نکتہ ہے، اگر یہ تاریخ متعین کیوں نہیں کی گئی، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا، جشن منانا ضروری ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ جماعت تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ کیا کرتی تھی اور ہر ادا کو انہوں نے امت تک پہنچایا ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ متعین کر کے امت تک پیغام پہنچاتے، مگر صحابہ کرام نے کس سے یہ بات منقول نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا یا عید منانا یا جھنڈیاں لگانا یا اپنے انداز سے مختلف طریقے سے خرافات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ غلط ہے۔ اسی تاریخ ولادت کے غیر متعین ہونے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ضروری ہوتا تو صحابہ کرام ضرور ہی کرتے، کار خیر اور ثواب کا کام ہوتا تو ضرور ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔